اپنی پریشانیوں کو نماز میں بدل دو، اللہ مسائل کو نعمت میں بدل دے گا۔ یہ ویڈیو آپ کی تکالیف اور اللہ پر یقین کے بارے میں ہے۔ اگر پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تم اسے رات کے اس پہر اٹھ کر دکھ سنایا کرو، یقین کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو۔ الفاظ نہیں ملتے تو بے بہا آنسو بہایا کرو اور اس کو بتایا کرو کہ ابھی بھی منتظر ہو تم اس کے ایک گن کے، کہ ابھی بھی معجزوں کی راہ تکتے ہو۔ کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے، لیکن ہم یہ بات نہیں جانتے، اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جس نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ اللہ کبھی کبھار آزمائش کے لیے تمہاری پسندیدہ چیزوں کو تمہاری نگاہ سے دور کر دیتا ہے، مگر تمہارے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا۔ ممکن ہی نہیں شب علم کی سحر نہ ہو، وہ کہتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں ہر اس لمحے سنتا ہے جب تمہیں خود بھی تمہاری آواز سنائی نہیں دیتی۔ یاد رکھنا ایک دن آئے گا تمہارے ہر آنسو کے بعد صبر کا صلہ لکھ دیا جائے گا۔ رات کی تنہائیاں اللہ کے ساتھ ہی تو کٹتی ہیں، تہجد ہم جیسوں کے لیے اس کا خاص تحفہ ہے۔ صبر کرنے والوں کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، اور خاص بندوں کے لیے تو اللہ کے خاص معجزے ہوا کرتے ہیں۔ جو الفاظ تمہارے لبوں کی دہلیز پار نہیں کر پاتے، ان نازک جذبات کا بھی علم ہے اسے۔ تکلیف، مصیبت اور آزمائش اگر کوئی بری شے ہوتی تو اللہ کبھی اپنے انبیاء پر نہ بھیجتا۔ اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی، تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا۔ ہم سب اپنی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں تو ضرور کسی کٹھن دور سے گزر چکے ہیں۔ یہ وہ مشکل دور ہوتا ہے جب آپ کے لیے اللہ کریم پر توکل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر آپ کا اسی لمحات میں اللہ کریم پر کیا گیا توکل ہی معجزات کا باعث بن جاتا ہے، اور معجزات صرف ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ بیدار کرنے والا غم غافل کرنے والی خوشی سے بہتر ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ وہ چاہتا ہے تمہیں تحفہ دینا، تبھی تو تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ دیکھو یوں اس طرح مایوس نہ ہو جایا کرو، کیا پتا اس عارضی تکلیف کے بعد ڈھیروں خوشیوں کا آنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہو۔ بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے، ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود دل میں ایک ممکن کی آس بھلا اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعا مصیبتوں کا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دل جس بات پر اڑ جاتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ مانگنے پر اللہ کیا نہیں دیتا، بس شرط یہ ہے کہ مانگا اسی سے جائے۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر آ کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ
कोई रास्ता नजर ना आए, सब्र अपने आखिरी हदों को पहुंच जाए, तो जान लेना कि अल्लाह अनजाने रास्तों से तुम्हारे लिए मदद भेजने वाला है। तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम हो चुका, अब वो तुम्हें मौजों की राह दिखाने वाला है। जब अल्लाह तुम्हें इंतजार देकर आजमाता है, तब शैतान तुम्हारे दिल में कबूल ना होने के वसवसे दिलाता है। तुम्हारी हर वो दुआ जो तुमने पूरी शिद्दत से मांगी है, वो अल्लाह के पास बहुत संभाल के रखी हुई है। वो तब तुम्हें नवाजेगा जब सही वक्त होगा, जब उसकी मसलहतों के तहत तुम नवाजे जाओगे। और बेशक तुम्हारी अर्श तक गई कोई सदा भी खाली नहीं जाएगी। एक एक पुकार का जवाब वो रब जरूर देता है। यकीन जानो कि ये मुश्किलात महज चंद घड़ियों की हैं। बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें वो अता फरमाएगा जो तुम्हारे हक में बेहतर है और जिसकी तुम्हें जरूरत है। और बेशक वो रब हमारी जरूरतों से पूरी तरह वाकिफ है। जिंदगी का सफर एक ट्रेन के सफर जैसा है, जिसमें आपको हजारों लोग मिलेंगे जो अपनी अपनी मंजिल पर उतर जाएंगे, और यह भी मुमकिन है कि आपकी मंजिल तक ट्रेन खाली हो। और इस दुनिया में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत जिंदगी है, और किसी एक गलत फैसले, गलत इंसान, गलत टर्न की वजह से अपनी सारी जिंदगी ही बर्बाद कर लेना अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत की नाशुक्री है। जब तुम्हें तकलीफ हो और तुम्हारा दिल अफसुर्दा हो, तो दिल में रो लो, मगर जुबान से वही लफ्ज निकालो जो अल्लाह तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता है। जिंदगी में जब भी खुद को तन्हा पाओ, दुनिया का हर अपना तुमसे मुंह मोड़ चुका हो, तब याद करना अल्लाह ने तुम्हें तन्हा अपनी कुर्बत हासिल करने के लिए किया है, अपने रब से रुजू करने के लिए किया है। सारे दुख 3 लफ्जों पर आकर खत्म हो जाते हैं, अल्लाह है ना। टूटे हुए दिल तो बहुत अनमोल होते हैं, क्योंकि उन दिलों में अल्लाह बसता है, और जिस दिल में अल्लाह बस जाए वो दिल नायाब हो जाया करते हैं। कुछ आजमाइशें और मुश्किलात ऐसी भी होती हैं जिनके खत्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि वो ज़हमत नहीं, रहमत थी। ये वक्त आजमाइश का है। तुम्हारी आंखें रातों को गीली होंगी, दिल 1000 बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो ये मुश्किल बस थोड़ी ही बाकी रह गई है। प्यारे दिनों का इंतजार बस खत्म ही होने वाला है, जहां अल्लाह होगा तुम्हारे साथ। वो फरमाता है सारी दुनिया भी तुम्हारे मुखालिफ आकर खड़ी हो जाए, तब भी डरना मत, क्योंकि तब भी तुम्हें मैं तन्हा काफी हूं। मेरी दुआ है कि तुम ताक रातों में लैलतुल कदर को पालो। मेरी दुआ है कि तुम्हारी सारी इबादतें और रियाजतें कबूल हो जाएं। वो कहीं ना कहीं से वसीले बना ही देता है। वो अपने बंदों को तड़पता हुआ नहीं छोड़ता। जिसके काम रब संवारता है, उसके काम बंदे कैसे बिगाड़ सकता है। मुझे अपने रब के हर फैसले से बहुत मोहब्बत है। उसने हर फैसला एक हिकमत के तहत किया है, जिसमें भले हमें वक्ती तौर पे तो कभी रंज होता है, मगर आखिर में फैसला हमेशा हमारे हक में होता है। कुरान में है कि रब अपने बंदे पर कभी जुल्म नहीं करता। इस बात को पढ़कर दिली सुकून मिलता है। हर वो शख्स जो दूसरे को तकलीफ देता है, बदले में उसे भी उसी तकलीफ का सामना होता है।
مجھے رب کی اس صفت سے محبت ہے۔ اسے ہی تو مکافات عمل کہتے ہیں۔ بے شک رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی کرنے دیتا ہے۔ جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کا اختتام کبھی مایوسی پر نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ آپ کے دل کو سکون دیتی ہے اور اس کے مبارک خطوط آپ کی سماعتوں میں گونجتی ہیں کہ اللہ آپ کی دعا کا جواب دے گا، اور آپ کے تھکے ہوئے دل کو امید دیتی ہے کہ آپ جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ وہ آپ کو ضرور دے گا۔ جو لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کے تمہیں واپس دے دیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کر دیا جائے۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کرے، ثابت قدم رہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ وقتی طور پہ بھلے اس کی مصلحتیں سمجھ نہ آئیں مگر حالات کے ساتھ ساری حقیقتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جو تکلیف اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتے جو کسی مشکل میں انسان کی بجائے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے آتی ہیں۔